السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ سب سے پہلے سما کے تمام ناظرین کو بہت بہت عید مبارک۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی عید جو ہے وہ بہت اچھی گزری ہوگی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ۔ اور آج ہم پروگرام میں ایکسکلوزیولی بات کریں گے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب سے، پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس حوالے سے بھی اور اس خطے کے جو حالات ہیں اس حوالے سے بھی۔ بہت بہت شکریہ مشرف صاحب ٹائم نکالنے کے لیے، اور عید مبارک آپ کو بھی۔ خیر مبارک۔ مشرف صاحب، آپ نے عید منائی ہوگی یقیناً ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف، اس سے پہلے فوج میں، پھر ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور اب آپ ایک پولیٹیشین ہیں، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اپنی سروسز سے۔ کیا فرق ہے ان عیدوں میں اور اس عید میں اب؟ ان عیدوں میں بہت زیادہ لوگ آتے تھے، ظاہر ہے۔ میں اوپن ہاؤس کیا کرتا تھا، آرمی ہاؤس میں الگ کرتا تھا، پریزیڈنسی میں الگ کرتا تھا، تو صبح سے شام تک جب تک روکا نہ جائے لوگ آتے رہتے تھے۔ اب بھی آتے ہیں کافی ملنے، لیکن ظاہر ہے اتنے تو نہیں آتے ہیں۔ تو وہ اس میں پروٹوکول والی عید ہوتی تھی بہت، ڈپلومیٹس آ رہے ہیں، پولیٹیشینز آ رہے ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ملٹری مین آ رہے ہیں۔ اب یار دوست زیادہ ہوتے ہیں، دوست آ رہے ہیں، اور ایسی کوئی پروٹوکول والی بات نہیں ہے، آزاد ہیں زیادہ۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل۔ لیکن مجھے بتائیں کہ ابھی بھی جب عید مناتے ہیں تو زیادہ تر اب فیملیز میں ٹائم گزرتا ہے یا سیاسی عید ہوتی ہے یہ بھی؟ نہیں، فیملیز میں، فیملی اور دوست، ان میں زیادہ وقت گزرتا ہے۔ تو اس عید پر اب تک کس سیاسی لیڈر کو آپ عید کی وشز دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں؟ نہیں، میں کوئی اتنا زیادہ میں کینلی لوگوں کو صرف اس لیے کہ وہ سیاست کر رہے ہیں ان سے نہیں، میں ایسے نہیں کرتا ہوں۔ جن سے جان پہچان ہو، تعلقات ہوں، ان کو میں ضرور مطلب میں یہ تو ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں چودھری شجاع صاحب کے ساتھ آپ کی بات ہو جائے عید پہ، الطاف حسین صاحب سے بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ دیکھیں بٹ واٹ اباؤٹ ادرز، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر، آصف علی زرداری صاحب، عمران خان صاحب، کوئی ہے ایکسپیکٹڈ ان سے کوئی بات ہو جائے یا عید کا وشز کا تبادلہ ہو جائے؟ نہیں، میں تو نہیں کروں گا۔ ان کی طرف سے ہو جائے تو پھر ہو جائے، ان کی طرف سے ہو جائے، ٹھیک ہے، جب آپ دے دیں گے۔ بالکل سر، سیاست پر اور پاکستان کی سیاست پر اور خطے کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے ابھی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی اور نریندر مودی صاحب کی۔ اس ملاقات کے بعد جو اعلامیہ آیا اس میں ایک بڑا ایشو تھا، جو بڑا کنسرن تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ممبئی اٹیک کے حوالے سے تو بات کی کہ اس کے ہمیں ایویڈنسز بھیجے جائیں گے، مزید اس پہ کارروائی تیز کی جائے، لیکن جو پچھلے کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ رو کی انوالومنٹ ہے، کراچی میں، بلوچستان میں کور کمانڈر میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا ہے، لیکن اس میٹنگ میں اس ایشو کو نہیں ڈسکس کیا گیا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی آپ خیال میں؟ دیکھیں، اس پوری چیز کو ایک صحیح پرسپیکٹو میں سمجھنا چاہیے۔ ہندوستان کے رویے سے تعلق رکھتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ ان کا رویہ یہ ہے کہ ان کو دبایا جائے، ان کو چھوٹا دکھایا جائے، ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ناؤ آپ میک شور ہماری لیڈرشپ کے کہ وہ جب چھوٹا نہ دکھا سکیں وہ آپ کو، یہ امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں بامبے وہ اس کا انسیڈنٹ کا بتا رہے ہیں، سمجھوتا ایکسپریس کی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اب جو ملاقات ہوئی، آپ میں جو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، اس میں پروٹوکول ایشوز سمپل لیکن بڑی میننگ فل ہوتے ہیں کہ آپ کو، میں نے تو اخبار میں پڑھا تھا، انہوں نے ڈیزائر کیا کہ ملنے پرائم منسٹر نواز، جی جی، تو آئے پھر ملے، میں کیوں جاؤں بھائی، آئیے آپ ملیے جی، بالکل ملے، پاکستان آ کے ملیے؟ نہیں، وہاں ہوٹل میں کس کے پاس جا رہے ہیں، یہ پروٹوکول ایشوز ہیں، یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ بڑے سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں۔ تو جب وہ ملنا چاہتے ہیں آ کر ملیں، میں کیوں جاؤں ادھر۔ دوسری چیز، ایک پروٹوکول، ایک پرائم منسٹر آ رہا ہے، یا تو آپ اس کو کار پہ ریسیو کریں، کار پہ نہیں تو کم از کم، اگر کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس ہوٹل میں وہ رہ رہے تھے، کون سی فلور پہ تھے، کم از کم ہال کے انٹرنس پہ ضرور ریسیو ہونا چاہیے، اور ادھر گائیڈ کر کے آئیں، ساتھ سیٹ پہ بٹھائیں انہیں۔ اچھا، لیکن مشرف صاحب، بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں اور آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جا کے واجپئی سے ہاتھ ملایا تھا جب کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مشرف صاحب جا کے واجپئی سے ہاتھ ملائیں گے۔ دیکھیں، یہ باتیں یہ کرتے ہیں، وہ نہیں، وہ دیکھیں، یو کانٹ کمپیئر دیز تھنگس، ٹھیک ہے۔ میں کبھی جب جا رہا واجپئی صاحب ادھر ہیں، ملنے بھی آئے ہیں میرے سے، ٹھیک ہے نا۔ منموہن سنگھ صاحب میرے ہوٹل میں آ کر کال آن کیا تھا مجھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، وہ اور بات تھی، ایک آئس بریک کرنا ہے، ایک ٹینشن ہوئی ہوئی ہے، کنفرنٹیشن ہے، اس پہ آئس بریک کرنا ہے، تو جا کر ہاتھ ملا لیا، لیکن نظروں میں نظریں ملائیں،
اور کوئی یہ نہیں کہ اب ہم اچھا ٹھیک ہے جی آئندہ میرے حضور میں آپ کے ساتھ، یہ میں نے نہیں کرنا ہے. ہاں بات چیت ہوگی کشمیر کی، ٹھیک ہے، بات چیت ہوگی سیاچن اور سر کریک کی، یہ باتیں نہیں ہوں گی تو ملاقات نہیں ہوئے گی. یہ ہم تو یہ رویہ رکھتے تھے. تو اس کو کمپیئر کرنا، وہ تو ایک میجر بریک تھرو جس کی سب تعریفیں کرتے ہیں. انہی کے منسٹرز کوئی لگے ہوتے ہیں کہ میں یا کوئی اینکر کہہ دیتا ہے ایسے. بڑی بدقسمتی ہے ہماری. یہ تو عوام کو جھوٹا بنانا، عوام کو مسلیڈ کرنا کہ جی کشمیر میں نے سب سے خراب کیا کشمیر کو. کمال ہے. یہ تو کشمیر کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں. کشمیر ورڈ ہوتا ہی نہیں ہے، ان کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے، لاہور ڈکلیریشن اسٹیٹمنٹ میں نہیں تھا. یونائٹڈ نیشن میں اس میں تقریر میں میاں صاحب نے کافی بات کی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نہ تو ممبئی اٹیکس کے حوالے سے بات ہوئی، تو ہماری طرف سے رو پہ بات نہیں ہوئی، آپ نے کہا سمجھوتا ایکسپریس پہ بات نہیں ہوئی، نہ کشمیر کا اس میں ذکر ہے. کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں نے خراب کیا کہتے ہیں جی کشمیر کو. یعنی یہ کس خواب میں دیکھ رہے ہیں؟ میں واحد شخص ہوں جس نے کسی نے آج تک کشمیر کی سولوشن کی بات ضرور کی ہے، سولوشن ہونا چاہیے، لیکن کوئی کیا سولوشن ہے وہ کوئی نہیں بتایا تھا. میں نے یہ 4 پیرامیٹرز بنائے جس کی طرف ہم جا رہے تھے آگے. اور اگر اس کی ویلیو دیکھنی ہے، آپ پورے اے پی ایچ سی کے ممبرز، جیلانی صاحب، یاسین ملک، بھٹ صاحب، بلال لون، میر ویز، ان سب سے پوچھیں ذرا میں نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا، یہ آپ کو بتائیں گے. لیکن سید علی گیلانی صاحب کا بھی جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ تھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشرف صاحب نے ہم سے یہ کہا تھا کہ کیونکہ انڈیا کی آرمی ہم سے بڑی ہے، انٹرنیشنل سپورٹ ان کے پاس ہے، لہٰذا انڈین فارمولے پہ ہمیں اگری کر لینا چاہیے. یہ بالکل نانسنس ہے. یہ کس نے؟ لیکن ابھی آپ سید علی گیلانی شاہ کا نام لے رہے ہیں، وہ انہی کا اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. بالکل دیکھیں، یہ تو اخباروں میں آتا رہا ہے، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں ہے جو ہم آگے چل رہے تھے کشمیر کے اوپر، سر کریک کے اوپر، سیاچن کے اوپر، جوائنٹ ڈیمارکیشن سر کریک کی، سیاچن کی فال بیک لائنز، سارا کچھ. اور وہ 4 پیرامیٹر جو میں نے کشمیر کے بنائے تھے، وہ جیلانی صاحب ان پیرامیٹر سے ایگری، ہی از دا اونلی ون جو ایگری نہیں کر رہے تھے ان سے. باقی تمام، یاسین ملک اسپیشلی جو بہت ہی ایگریسو وہ نیشنلسٹ ہے، وہ بھی ایگری کر گیا تھا کہ یہ فارمولا ٹھیک ہے. یاسین ملک، میر ویز، عمر فاروق، عمر عبداللہ جو انڈین سائڈ پہ، اس نے کہا تھا یہ بالکل ٹھیک ہے، آئی سپورٹ اٹ. ٹھیک ہے جی. پھر یہاں کے سردار عتیق، سردار قیوم، ایسی کوئی بات نہیں تھی جو کہ گیلانی صاحب فرما رہے ہیں کہ کیونکہ انڈیا کی آرمی ہم سے بڑی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹ ان کے پاس ہے، لہٰذا ہمیں انڈین فارمولے پر اگری کر لینا چاہیے. جو مجھے جانتا ہے وہ کبھی یہ بات نہیں کہے گا. میں ایسی بات کبھی نہیں کرتا ہوں. بڑی ہے تو کیا ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں بڑی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے پلان ان کو ڈیفیٹ کرنے کے ہیں بھائی. کیا بڑی ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں. کشمیری لیڈرز کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ابھی ایک انڈین را چیف نے، سابق را چیف نے جو الزام لگایا ہے، آپ کے خیال میں کس حد تک درست ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کشمیری لیڈرز جو ہیں یہ ہم سے را سے فنڈنگ لیا کرتے تھے؟ دیکھیں، یہ مجھے نہیں معلوم ہے تو میں کامنٹ اس پہ نہیں کرنا چاہوں گا. یہ انٹیلیجنس کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی ہوتی ہیں. مجھے افسوس ہے اگر را سے کوئی اے پی ایچ سی کا کوئی لے رہے. اے پی ایچ سی کی بات ہو رہی ہے. کشمیری لیڈرز مختلف کہا تھا کہ وہ فنڈنگ لیا کرتے. پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم. مجھے نہیں. دولت صاحب جو کہ ایکس چیف تھے را کے، مجھے نہیں معلوم ہے کیا کہہ سکتا. تو اس میٹنگ میں آپ کے خیال میں جو مودی اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوئی، اس ایشو کو سامنے لانا چاہیے تھا کہ جو ہماری کور کمانڈر میٹنگز میں ڈسکس ہوا ہے، جو ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شواہد ہیں اور ہم نے شواہد انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیے بھی ہیں کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے، یہ کہنا نہیں چاہیے تھا مودی صاحب کے سامنے؟ کہنا چاہیے، بالکل کہنا چاہیے. لائن آف کنٹرول کی بات کرنی چاہیے، اس کی بات کرنی چاہیے تھی جو بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں، اور ان کی را کی انوالومنٹ جو ہے بالکل کرنی چاہیے. اور وہ کلیئرلی ہونا چاہیے. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا، وہاں دیکھ لیں آپ، ون سائیڈڈ ہے. ہمارا بھی ہونا چاہیے تھا کہ کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یا سمجھوتا ایکسپریس کی بھی کچھ بات ہونی چاہیے تھی. کچھ تو ہو نا. یا کشمیر کی تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے تھا. اگر آپ بار بار ون سائیڈڈ ہو کہ وہ کشمیر کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو پریزنٹس بھی دے رہے ہو، یہ بھی بھیج رہے ہو، وہ آپ کے ساتھ تھپڑ مار رہے ہیں، مطلب یہ نہ وہ تھپڑ مارے. بنگلہ دیش جا کر دیکھیں کیا کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ. 71 وار کی تصویر ایکسچینج ہو رہی ہے، سرنڈر ڈاکیومنٹ. یہ فرینڈلی ایکٹ ہے. اسے پیس کو تو کرٹیسائز ادھر یہ بھی بات کرنی چاہیے تھی. دیکھیں مودی صاحب، آپ ہمارے ساتھ دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ دوستی کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کسی اور ملک میں 71 کی یادیں تازہ کریں. ویسے میں نے یہ آبزرو کیا، انڈین چینلز پہ بھی آپ ہوتے ہیں، لوکل چینلز پہ بھی جب بھی آپ ہوتے ہیں آپ بات کرتے ہیں، اور انڈیا کی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے خلاف آپ آواز اٹھاتے ہیں. لیکن پھر بات وہی ہوتی ہے کہ اپنے دور میں آپ نے بڑی کوشش کی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، خود آپ نے پہل بھی کیا، آئس بریک کرنے کی بھی کوشش کی.
لیکن اس دوران کیا یہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ را کی انوالومنٹ پاکستان میں ہے, بلوچستان میں ہے, یا اس وقت نہیں تھی اب آ گئی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اگر ہو رہا ہے تو پھر اس کا اندازہ تو آپ کو ہوگا. دیکھیں انٹیلیجنس جو ہے نا شہزاد, یو مسٹ انڈرسٹینڈ, یہ تو آپ کو آئی ایس آئی کیا کر رہا ہے, آئی ایس آئی بھی وہی کرتی ہے جو را کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. ساری انٹیلیجنس, دنیا کی ساری انٹیلیجنس ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کے ساتھ, اس کے خلاف اس کے ساتھ, اس سے مل کر اس کے خلاف, یہی ہو رہا ہوتا ہے. انٹیلیجنس کا کام ہی ہے. تو ہماری آپ کہہ رہے ہیں ایجنسیز بھی فنڈنگ کر رہی ہیں وہاں پراکسیز کو؟ چھوڑیں, مجھے پتہ نہیں ہے, وہ انہی کا کام ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز اے پرنسپل. اور کیا آپ کے خیال میں انٹیلیجنس والے کیا کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں انٹیلیجنس کا کام کیا ہے؟ پروٹیکٹ پاکستان فرام انکرجن, ہمارے اگینسٹ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ہمیں پروٹیکٹ کریں. اور دوسرا, وہ پروٹیکشن کے دو طریقے ہیں. ایک تو ٹوٹل ڈیفینسو, کہ وہ جو کر رہے ہیں ہم اس کے یہیں اپنے گھر میں. دوسرا اوفینسو ڈیفینسو, وہ جو کر رہے ہیں ہم بھی ذرا ان کے ساتھ وہی کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو اگر انڈیا کی فنڈنگ کی را کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو دہشت گردی کے حوالے سے ہو رہی ہے نا. کہ وہ اگر یہاں پہ سیپریٹسٹ کو یوز کر رہے ہیں یا طالبان کو فنڈ کر رہے ہیں تو وہ تو دہشت گردی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا. یہ تو ایجنسی سے کام نہیں ہوتا. اٹ از ملک کے, دیکھیں ملک کے ساتھ وہ بھی ہے. وہ ملک کو, پاکستان کو انہوں نے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا تھیم ہے جو پکڑے ہیں. جیسے یہاں شیعہ سنی تھیم ایک بن سکتی ہے, وہ بنتی ہے یہ جو کرتے ہیں تاکہ یہ آپس میں لڑیں. پھر یہاں بلوچستان میں ایک کمزوری, ہمیں جہاں بھی ہم کمزوری دکھائیں گے ادھر وہ انٹر ہوں گے, اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. تو یہ لوکلائز نہیں ہے کہ جی ٹیررزم, یہ اس کا اوور آل ایک پکچر ہوتی ہے کہ اوور آل پاکستان کو انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. تو اب وہ دیکھیں گے کہ کون سی جگہ ہے جہاں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں ہم, جو ہرٹ کرے گی پاکستان کو, وہ وہاں گھسیں گے اور اس کو خراب کریں گے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ کے دور میں کوئی ایسے آپ کو ایویڈنسز ملے تھے؟ کیونکہ آج خواجہ آصف صاحب اگر کہتے ہیں ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں اور ہم نے اس کو فارورڈ بھی کیا انٹرنیشنل کمیونٹیز کو, ایسے ایویڈنسز تھے اس وقت بھی؟ ایویڈنسز تھے اور بالکل دکھائے گئے, ہر قسم کے فورمز پہ ریز بھی کئی کی گئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت بھی ساتھ ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ ایجنسیز اپنا اس طرح کا کام بھی کرتی رہیں گی؟ ہاں, اور کیا. دیکھیں وہ ہندوستان نہیں کہتا کہ آپ کی آئی ایس آئی جو ہے یہاں انٹرفیئر کر رہی ہے, پارلیمنٹ میں آپ کے آئی ایس آئی نے کیا ہے, بامبے بلاسٹ میں آئی ایس آئی انوالو, وہ کہتے ہیں الزام لگاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں. ٹھیک, وہ بھی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں زیادہ نہ کرے دیں. یہ انٹیلیجنس کے کام ہے, مجھے نہیں معلوم, میں شکر ہے میں انٹیلیجنس میں کبھی کام نہیں کیا. کام نہیں کیا, لیکن جن عہدوں پہ آپ نے کام کیا میرے خیال سے وہ تمام چیزیں آپ کی نظر سے تو گزرتی ہوں گی. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے پروگرام میں, اور اس بریک کے بعد مشرف صاحب سے مزید بات کریں گے. پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں گے, اے پی ایم ایل کے حوالے سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب. مشرف صاحب, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ میں نیب نے ایک لسٹ پیش کی ہے جس میں انہوں نے کہا یہ 150 میگا اسکیمز ہیں کرپشن کے. بڑے بڑے نام ہیں اس میں, 3 سابق وزراء اعظم ہیں, نواز شریف صاحب کا بھی نام ہے, شہباز شریف صاحب کا بھی نام ہے. کل ہمارے چینل سے 1-2 روز پہلے بات کرتے ہوئے جو ڈی جی ہیں نیب کے پنجاب کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے تھے اور مشرف صاحب کے زمانے میں بنائے گئے تھے. ڈی جی نیب نے کہا, ڈی جی نیب نے کہا, بہت سی خود انکشاف کریں کہ ہمارے ادارے نے یہ سیاسی کیسز بنائے, آپ کے دور میں بنائے. کوئی سیاسی نہیں تھے, کیسز بنے ہوں گے, مجھے نہیں معلوم ہے. بالکل میں نیب کا چیئرمین نہیں تھا اور ایز پریزیڈنٹ میں نیب کے اندر نہیں گھسا ہوا تھا. تو میں یہ چیزیں, دیکھیں آدمی کو سمجھ ہونی چاہیے ایز اے پریزیڈنٹ, ایز اے پرائم منسٹر کیا کام آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یو آر ناٹ انوالوڈ ان, یو ایک لوگ لگے ہوئے ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کیس کون سے انہوں نے انیشیٹ کیا, لیکن مجھے یہ تب پتہ ہے ضرور کہ ڈیفینیٹلی پہلے کے بھی تھے, انہوں نے بھی بنائے ہوں گے کوئی کیس, میرے زمانے میں بھی بنے ہوں گے. نہیں, لیکن اگر آپ کی مرضی سے بنوائے گئے ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا تھا. نہیں, بالکل میری مرضی سے نہیں بنائے گئے, میرے زمانے میں بنے ہوں گے. ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ اتنے, اور جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کیسز میں حقیقت تھی تو اب تک تو یہ پروو ہو جاتے, اور خاص طور پہ وہ آپ کے دور کا جو ہے وہ حوالہ دیتے ہیں کہ اگر مشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کو وہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر تھے, اگر وہ ثابت نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ کیسز جینوئن تھے ہی نہیں. پھر دیکھیں ہم دونوں پاکستانی ہیں, اب تک آپ بتائیں کوئی بڑے کسی کرپشن کیس میں پکڑ کے سزا بزا ہوئی کوئی؟ آپ بتائیں کہ آصف زرداری کے اگینسٹ 11 کیسز تھے, 11 کیسز, اور یہ بائی دا وے یہ بنے ہوئے تھے پہلے سے.
یہ سیف الرحمان آپ نے سنا ہوا ہوگا، وہ کیا کام کر رہے تھے؟ وہ سیکنڈ ٹرم میں نواز شریف صاحب کے بنے تھے، آصف علی زرداری اور محترمہ پہ جو کیسز بنے تھے. جی تو یہ وہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے کیسز ہیں. فرینکلی اس کے 11 کیسز پہلے کے ہیں، میرے سے پہلے کے. تو اب ان 11 میں سے 8 سے وہ بری ہو گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہی کورٹس ہیں، یہ کورٹس کا یہی اسٹینڈرڈ ہے. یہ ججمنٹ نہیں دیں گے، پولیٹیسائزڈ ہیں، کرپشن بھی ہے ان میں. تو یہ دیٹ از واٹ دا کورٹ. لیکن احتساب کمیشن کو تو آپ نے اپنے دور میں آ کے نیب میں تبدیل کیا تھا تاکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بن سکے، ایک مضبوط ادارہ بن سکے، ایک ٹوتھ لیس باڈی نہ رہ جائے. نہیں ٹوتھ لیس نہیں تھی بالکل. دیکھیں لیکن کیسز تو ٹرائی کورٹ کر رہے تھے نا، کوئی نیب نہیں کر رہی تھی. نیب کورٹس تھے نا، بٹ دے ور نارمل کورٹس. یہی نہیں کہ ججز آ کر جوڈیشری کے ججز لگے ہوئے تھے کورٹ اسٹیبلش، ان کو ہم نیب کورٹس کہتے تھے. تو ایسی کوئی نہیں ہے کہ باہر سے کوئی اسپیشل نیب کورٹ تھا. لیکن انویسٹیگیشن، تفتیش کا، انکوائری کا، یہ تو کام نیب کا ہی ہوتا ہے نا، نیب آفیسرز کا ہوتا ہے. نیب کرتی ہے تھرو ایجنسی. آپ کے خیال میں اگر یہ کیسز تھے جینوئن تھے تو کیوں نہیں یہ پروو ہو سکے؟ پھر وہی میں کہہ رہا ہوں، پروو نہیں ہوتے نا یہاں. بس یہی جوڈیشری ہے، یہی ہوتا ہے. آپ مارشل لا لگائیں شاید پروو ہو جائے، کیونکہ ایک ہفتے میں چیز چلے گی اور فیکٹس کو پکڑ کے سارا پتہ ہو جاتا ہے. یہ را فنڈنگ کا الزام جو ایم کیو ایم پہ لگا ہے، بی بی سی کی رپورٹ میں لگا، یہاں پہ ایس ایس پی راؤ انور نے لگایا، دوسری سیاسی جماعتیں لگاتی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ آپ نے تو بڑا قریب سے دیکھا ہے اس جماعت کو. نہیں، میں نے قریب سے دیکھا، مجھے یہ پتا ہوتا تو میں تو ظاہر ہے بہت ہی ناراض ہوتا، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے. تو آئی کین ناٹ کمنٹ انلیس آئی ایم شیور کہ یہ بات صحیح ہے. وہ ڈینائی کر رہے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ صحیح ہے. لیکن کوئی اس کا آپ کے پاس نہ ایویڈنس ہے نہ آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ ایسا کوئی کام ہو رہا تھا یا ایم کیو ایم کی فنڈنگ ہوتی ہے وہاں سے؟ نہیں، مجھے بالکل کوئی اندازہ نہیں ہے، ایبسولوٹلی. اچھا، ایک آرٹیکل حامد میر صاحب نے 2 ہفتے پہلے لکھا تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ حامد میر کبھی میرے فیور میں کبھی کچھ بول بھی نہیں سکتا ہے، لکھ بھی نہیں سکتا ہے. اب بتائیں، وہ آپ کا ایک اوپینین ہے ان کے بارے میں، لیکن میں یہ کوٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کالم میں اپنے کیا لکھا تھا، تاکہ کم سے کم ان کی یہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے حق میں نہیں لکھتے، لیکن یہ بات فیکٹ ہے یا نہیں یہ آپ اس پہ بتا سکتے ہیں ہمیں. انہوں نے کہا جب آپ چیف آف آرمی اسٹاف تھے ارلی 1999 میں، تو اس میں آپ نے ایک افطار پارٹی رکھی تھی جس میں ضیاء الدین صاحب بھی تھے، حامد میر صاحب بھی تھے، دوسرے جرنلسٹ بھی تھے. تو ملک دشمن کے حوالے سے وہاں پہ بات ہو رہی تھی، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ ملک دشمن کون ہے تو آپ نے کہا اس میں ایک الطاف حسین بھی ہیں جو کہ انڈین ایجنٹ ہیں، اور میرا بس چلے اگر تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو مار دوں. سراسر بکواس اور کنکاکٹ. ٹھیک ہے، جب بھی میں کہتا ہوں یہ بکواس آدمی ہے، یہ جھوٹ بولے گا، یہ حد ملائن ہے، کیونکہ میرے خلاف ہمیشہ یہ اس قسم کی چھوٹے چھوڑ دے گا. سراسر جھوٹ. مطلب یہ دیکھیں یہ چیز کہنے. دوسری بات یہ، آئی ایم ناٹ این ان بیلنسڈ مین. میں نے انٹرویوز دیے ہیں، پتہ نہیں آپ دیکھتے ہوں گے یا نہیں. کبھی میری طرف سے ان بیلنسڈ ویو کبھی نہیں آئے گا. یہ جو ہے یہ تو ایک ان بیلنسڈ اسٹیٹمنٹ ہے. ایک ان بیلنسڈ آدمی ہے نا، وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میں ان بیلنسڈ نہیں. لیکن سر یہ 99 کی بات ہے، تو اس وقت تو آپ انٹرویوز وغیرہ بھی خیر نہیں دیتے تھے. یہ ایک بیلنس تو میرا، میں پرسنالٹی تو میری وہی ہے نا. میں آئی ڈونٹ بلیو ان considered unbalanced opinions. اچھا، اور اسی طرح کی بات 2007 میں عمران خان صاحب نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف اور چودھری نثار کو بریفنگ دی گئی تھی آپ کی طرف سے 99 میں، اور اس میں بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ الطاف حسین جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. مجھے یاد نہیں ہے کوئی، بالکل میں نے ایسی بات کہی. یہ کبھی ویوز تھے آپ کے ایم کیو ایم کے بارے میں، الطاف حسین صاحب کے بارے میں؟ یس، شروع میں جب یہ یہاں کراچی میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، یس اس زمانے میں بھی میرے ویوز ایم کیو ایم کے فیور میں نہیں تھے. دیٹ از کریکٹ. آئی واز ناٹ ان فیور آف ایم کیو ایم، کیونکہ یہاں دہشت گردی چل رہی ہے. یہاں جو بات ہو رہی تھی، لڑائی جھگڑا، انفیکٹ وہاں ایم کیو ایم ایچ تھی اور اے تھی، آپس میں لڑ رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، ڈرگ روڈ پہ ٹریفک نہیں چل رہی ہے. یہ تو تھا. تو میری اوپینین ان کے بارے میں اچھی نہیں تھی اس زمانے میں شروع میں. پھر وہ اوپینین تبدیل کیسے ہوا؟ اوپینین تبدیل گریجولی. پہلی چیز تو یہ جب 99 میں یا 2002 میں الیکشن ہوئے، اب میں نے جب دیکھا کہ پولیٹیکل ایک گورنمنٹ نے آنا ہے، کراچی اربن سندھ کی ایک ہی پولیٹیکل فورس ہے، ابھی بھی ایک ہی ہے، اربن سندھ، ایم کیو ایم. اربن سندھ اور کوئی نہیں ہے، دوسری فورس نہیں ہے. رورل سندھ کی ہیں، پیپلز پارٹی ہے، پیر پگاڑا کو بھی میں کہوں گا. اربن سندھ کی ایک ہی ہے. نا کراچی از اے کی کمرشل سٹی. میں تو جب چیف تھا میں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں،
لیٹ اس ریزالو دس پولیٹیکلی بیکاز اٹ از اے پارٹی. ہر دفعہ الیکشن میں انہوں نے دکھایا ہے کہ کراچی کی ایک ہی فورس ہے پولیٹیکل ایم کیو ایم میں, تو ان کو یو کانٹ اگنور دیم. پاکستان چلانا ہے ہم نے, پاکستان چلانا آسان کام نہیں ہے. یو ہیو ٹو کمپرومائز, یو ہیو ٹو ڈیل, یو ہیو ٹو ہٹ, یو ہیو ٹو اپیز. بڑی اس میں یہ بھی ایک جیسے میں نے کہا آرٹ ہے. تو مشرف صاحب آپ کا اوپینین چینج نہیں ہوا تھا ایم کیو ایم کے بارے میں, لیکن ایک سیاسی کمپرومائز کرنا پڑا تھا آپ کو, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اربن سندھ کی یعنی کہ کراچی کی ایک ہی پارٹی تھی. یس, پھر بعد میں جب میرا زیادہ ان کے ساتھ, اس سے پہلے میرا کانٹیکٹ نہیں تھا ان کا, میرا کوئی تعلق نہیں تھا ان سے. پھر بعد میں یہ جب حکومت بنائی گئی اس میں تعلق ہوا ان سے, جو گورنر لگے ان کے اور گورنمنٹ میں آئے, اس وقت میں نے اسٹارٹ ہی ان کا گورنر صاحب, جب یہ گورنر جو لانگسٹ سرونگ ہے, یہ جب آئے تھے, ان سے آپ پوچھیں گے اگر, پہلے تو میں نے ان کو بٹھا کر, جو میں نے ان کے ساتھ آرمی ہاؤس کی ڈرائنگ روم میں نے ان کو بلایا اور میں نے ان کو کافی دبایا تھا. میں نے انہیں کہا تھا دیکھیں آپ کی پرسیپشن جو ہے نا, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں, وہ پرسیپشن پورے پاکستان میں یہ ہے کہ آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں, آپ بھتہ کلیکٹر ہیں, یہ آپ کی ریپوٹیشن ہے, پرسیپشن ہے, چاہے فیکٹ ہے یا نہیں ہے یہ آپ مانیں گے نہیں. تو اس کو ابھی آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ اسے ٹھیک کریں, ریموو دس اسٹگما اینڈ کم آن لائن آف گڈ گورننس پالیٹکس کی طرف, ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ. جو اس نے پھر آئی مسٹ سے ہی ڈیڈ ویل اینڈ ہز منسٹرز آلسو ڈیڈ ویل. یہاں سندھ کی گورننس میں ان کے منسٹرز جتنے بھی تھے میرے خیال میں وہ برے نہیں تھے, ٹھیک ٹھاک گورننس کی انہوں نے. کیوں کہا بھی جاتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہے لیکن ان کا ایک ملیٹنٹ ونگ ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تمام لوگ ایم کیو ایم میں جو ہیں وہ ان کا کوئی تعلق ہو دہشت گردی سے. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ آج بھی یہ پرسیپشن ایگزسٹ کرتا ہے آپ کے خیال میں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ارلی 2002 میں تھا, آپ نے بٹھا کے ان کو بتایا کہ فیکٹ ہو نہ ہو لیکن پرسیپشن تھا, تو یہ تاثر تو آج بھی ہے میرے خیال سے, تو ہے یہ تاثر جہاں میں جاتا ہوں, جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں. آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ ابھی بھی ہے, یس ابھی بھی ہے, یہ تاثر ہے. کراچی آپریشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں ضروری تھا شہر کو کلین اپ کرنا, اور اس طریقے سے ہی کلین اپ کرنا آپ کے خیال میں سمت صحیح ہے اس آپریشن کی؟ میرے خیال میں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہاں اگر آپ دیکھیں گے جتنی بھی گڑبڑیں ہوتی رہی ہیں, لا اینڈ آرڈر پرابلمس, لوگوں کا مارا جانا, یہ جو کلنگز ہوتی رہی ہیں, یہ پولیٹیکل بیکنگ کی وجہ سے ہوتی رہی ہیں ہمیشہ. پٹھان ورسز مہاجر, یہ اے این پی ایم کیو ایم, سندھی بلوچ لیاری کے ورسز مہاجر پی 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 ورسز ایم کیو ایم. تو یہ تو سب پولیٹیکل پارٹیز انوالوڈ ہیں اور ان کے لیڈرز انوالوڈ تھے. مطلب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی اس میں انوالوڈ ہے؟ دیکھیے, وائی ڈو یو آلویز ٹارگیٹ ایم کیو ایم, وائی ڈونٹ یو سے آپ یہ ریپیٹ کریں اس کو اور کہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی انوالوڈ ہے, اے این پی بھی انوالوڈ ہے, پیپلز پارٹی بھی, یہ کہیں آپ. میں کہوں گا ہاں, یہ میں آبجیکٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ ایک کو پکڑ کے اس کو کہہ دیتے ہیں ایم کیو ایم کا. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ آپ کے اتحادی تھے نا, ان کی وجہ سے نہیں تھے, حکومت بنی ہوئی تھی. میں بتا رہا ہوں نا, بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ملیٹنٹ ونگ ہے. آپ کے خیال میں جماعت اسلامی ملیٹنٹ نہیں ہے؟ میرے زمانے میں جب میں ایف سی کالج میں تھا نا, لڑکے جو چاقو رکھتے تھے اور پسٹل بھی رکھتے تھے وہ جماعت اسلامی کے ہوتے تھے. پتہ نہیں, آپ بہت ینگ ہیں, میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں. واقعات تو سنے ہیں. وہ ملیٹنٹ نہیں تھے کیا؟ ابھی بھی اگر یونیورسٹیز میں جائیں پنجاب میں, جمعیت کی بہت سخت ملیٹنٹ دباؤ ہے یا نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہوگا شاید. تو یہ ساری یہ چیزیں ہیں, سب کو بند کرنا چاہیے. دوسرا آپ پیپلز پارٹی کو بھی میں آپ کوٹ کروں, آپ ہی کی بات ہے, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ تمام پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز ہیں. لیکن میں ایم کیو ایم کا اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ آپ کا ایک تعلق ان سے رہا تھا, اتحادی تھے, اس لیے ایم کیو ایم کا میں نے آپ سے پوچھا. میں بتا رہا ہوں نا, میرے زمانے میں انہوں نے ملیٹنسی نہیں کی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے ان کی یہاں 13 نوگو ایریاز تھے, ان کو ہم نے توڑا اور سیدھا سب کو ٹھیک کیا. ان کی جتنی بھی ارریگولیرٹی اگر تھی میرے زمانے میں وہ نہیں کہہ رہے تھے. گورننس کی انہوں نے اور اچھی گورننس کی. تو دیٹ از دا تھنگ. دیکھیں, لوگ جو ہیں یہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں یا ایک کمیونٹی, ایم کیو ایم جو ہے, انفارچونیٹلی ہم ایم کیو ایم کہتے ہیں سارے اردو اسپیکنگ کو لپیٹ لیتے ہیں اس کے اندر, وچ از اندر ویری بیڈ تھنگ. جب ہم ایم کیو ایم کہتے ہیں, کلیئر ہو کہ کون کیا ہے ایم کیو ایم, اور کیا آپ کہہ رہے ہیں ساری اردو اسپیکنگ کمیونٹی, یا رابطہ کمیٹی کا کہہ رہے ہیں, یا الطاف حسین کا کہہ رہے ہیں, کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ تو ڈونٹ, یہ پوری اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو نہ لپیٹیں اس میں.
تاکہ وہ ان کو اور ساری اردو اسپیکنگ کمیونٹی ایم کیو ایم نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے جس میں میجورٹی آپ کہہ سکتے ہیں ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اردو اسپیکنگ ہے. آپ نے کہا سمت اس کی درست ہے اس آپریشن کی, لیکن تحفظات ایم کیو ایم کے ہیں. آپ نے سنا ہے الطاف حسین صاحب نے جس لینگویج کو استعمال کیا ہے, کیونکہ ٹی وی پہ ہم نہیں دکھا سکتے, ٹی وی کے ذریعے آپ نے نہیں دیکھا ہو لیکن سنا آپ نے ضرور ہوگا. یہ ایکسٹریم ان کا جو ایک اس وقت اوپینین ہے یا جس طریقے کی لینگویج وہ استعمال کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, یا جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس لیے. اب میں کانٹیکٹ میں نہیں ہوں الطاف حسین سے, آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے ہے, لیکن غلط ہے. ان کو ایسی لینگویج آرمی چیف کے خلاف یا آرمی کے خلاف نہیں استعمال کرنا, یا ڈی جی رینجرز کے خلاف خاص طور پہ جو انہوں نے بات کی تھی. لیکن اگین میں یہ کہوں گا بالکل نہیں کرنی چاہیے, بالکل غلط ہے. لیکن اتنی اپہیول اگر آپ دیکھیں, پہلے بھی خواجہ آصف جو بولا ہے پارلیمنٹ میں اس کا کچھ نہیں. آصف زرداری ان پہ تو وہ تو خیر چلو, خواجہ آصف تو بہت پہلے بولا تھا نا. ابھی آصف زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ہم خیبر سے یہاں تک یہ کر دیں گے, پاکستان کو بند کر دیں گے. جی آپ بتائیں, یہ تو ٹوٹلی کلیئر اینٹی پاکستان ہے. نوبڈی از بادرڈ, بات بھول گئے. تو اس لیے دیکھیں یہ باتیں ہوتی ہیں جس سے لوگ یہاں ایم کیو ایم جو ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. وکٹمائز پھر ہم کیا کریں؟ شوڈ وی اسٹارٹ دا ملیٹنسی اگین, شوڈ وی ریمین پیسفل, ہم ان کے نیچے لگ جائیں کیا؟ تو یہ آپ ایک سوسائٹی میں, معاشرے میں ایک اپہیول کر رہے ہیں خواہ میں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آپریشن بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ آپریشن دہشت گرد اور غلط لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ سب کے خلاف ہو, اور جو کرپشن کی ہے ان کے بھی بہت خلاف ہو. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے اس پروگرام میں اور مشرف صاحب سے مزید بات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب. مشرف صاحب, ابھی یہ جو کراچی آپریشن ہے اس کا ایک پہلو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ چھاپا پڑا, گورنمنٹ آفیسز پہ چھاپا پڑا, تو پھر یہ بھی آواز اٹھنے لگی سندھ حکومت کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے گورنمنٹ آفیسز پہ چھاپے مارنا یا کرپشن کے حوالے سے چھاپے مارنا. اس میں کیا موقف ہے آپ کا؟ آپ کے خیال میں رینجرز کا یہ کام ہے؟ کیونکہ رینجرز جو اس امبریلا کے انڈر کام کری وہ کہتے ہیں یہ ٹیرر فنڈنگ ہے. دیکھیں بہت اچھا کر رہی ہے رینجر, جہاں بھی چھاپا مارا ہے وہیں چوری ہو رہی تھی, ڈاکہ پڑ رہا تھا, ادھر انہوں نے چھاپا مارا ہے. لا پرابلم یہ ہے کہ جو چھاپا مارنے والے لوگ اگر انکیپیبل ہیں, وہ چھاپے نہیں مار رہے ہیں, تو یہ مار رہے ہیں کہ مطلب اچھا کام کر رہے ہیں, کرنے دیں, اچھا کام کرنے دیں. میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں, چاہے وہ ان کا مینڈیٹ ہو لیگلی آئینی طور پہ یا نہ ہو. مینڈیٹ, ہاں مینڈیٹ ہونا چاہیے, دیں انہیں مینڈیٹ. مطلب آپ کا اوپینین وہ ہے جو کراچی کی اکثر سڑکوں پہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جھاڑو کوئی بھی لگائے گند صاف ہونا چاہیے. بالکل گند صاف ہونا چاہیے, لیکن اس کو بہتر یہی ہے کہ اس کو لیگل کور میں آئے. لیکن دیکھیں, اگر آئی وش ہم کوئی سویڈن ہوتے یا یہ جو ہے نا اسکینڈینیوین کنٹریز, جہاں بہت ہی لا ابائڈنگ ہر چیز ہے, لا انفورسر اتنا زبردست ہے, ججز اتنے زبردست ہیں, ہر چیز اچھی چل رہی ہے. یہ نہیں ہے جی ہماری سوسائٹی, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا unusual circumstances need unusual measures. یہاں وہی ہے, ادھر ایک circumstances ہیں جو بالکل ہی ٹیڑھے بگڑے ہوئے ہیں. اس کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو ایک اوریجنل قسم کی آئیڈیا کے ساتھ کرنا ہوگا, ورنہ آپ ریلیکس کریں آپ کچھ نہیں کر سکتے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اگر سول ادارے اپنا کام نہیں کر رہے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی اس اسپیس کو آ کے فل ان کرے گا؟ ہاں, سول ادارے کام نہیں کر رہے ہیں, دیٹ از دا بلیم ٹو دا گورننس. اوپر سے گورنمنٹ اچھی ہو, گورننس صحیح چل رہی ہو, تو سول اداروں کی مجال نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کام نہ کریں, ٹھیک ہے. لیکن اوپر ہی سے اگر وہ آرڈرز ٹھیک نہیں آ رہے ہیں, اوپر ہی سے پلنڈرنگ اور کرپشن اور نیپوٹزم ہو رہی ہے, اور ان اداروں کے ہیڈ پہ آپ نے ایسا لوگ بٹھایا ہوا ہے جو ڈاکے ڈال رہا ہے ادھر اربوں روپے کے اور پھر بھاگ جاتا ہے باہر. تو اب کیا کریں ایسے آدمی, کیا کیا جائے بھائی, کیا کیا جائے؟ تو یہی ہے کہ جب کوئی کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہ لا لے آتے ہیں اپنا, یہ کیا کر رہے ہو, تم وائلیٹ کر رہے ہو, ہٹ جاؤ, نکل جاؤ. اب وہ ملٹری کورٹس آئے ہیں, وہ ان کو فنکشن نہیں کرنا چاہتے, بھائی یہ فلانے کے خلاف ہے, یہ ملٹری کورٹ ہونے نہیں چاہیے. خود بھی نہیں کرنا. وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں, نہ کھیڈنا تو نہ کھیڈن دینا,
بس نہ کھیلنا ہے نہ کسی کو کرنے دیں گے، نہ ہی کرنا، بس بیٹھو آرام۔ جب یہ آپ بات کر رہے تھے کہ زرداری صاحب کی وہ تقریر تھی، وہ بھی اسی کے ریاکشن میں تھی جب یہ گورنمنٹ آفیسز پہ چھاپا پڑا تھا، جب ان سے پوچھا گیا بعد میں ان کی پارٹی نے ایکسپلین کیا کہ یہ تو ہم سابق ڈکٹیٹرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو پھر ان میں آپ بھی آ جاتے ہیں۔ وہ باتیں بے عقل بات کرنی، اس کے بعد اس کی بے عقل ایکسپلینیشن دینی کہ 3 سال آپ کے رہ گئے ہیں وغیرہ۔ میرے 3 سال کون سے رہتے ہیں یار، میں تو آرام سے ادھر بیٹھا ہوا، میری تو ٹینیور ختم ہے، تو جن کے 3 سال رہتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرا مطلب تو ان کا تھا، تو وہ بھی اتنے اور آپ نے 3 سال سے ویسے بھی بہت زیادہ وقت گزارا تھا۔ یہ ابھی ایم کیو ایم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ایک یہ بھی ہمیشہ کہا جاتا ہے، ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ ایم کیو ایم کو لیڈ کریں گے ایک دن پرویز مشرف صاحب۔ میں نے یہ سوال ایم کیو ایم سے کیا ہے، ایم کیو ایم کے لیڈران سے کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بالکل کوئی فارمولا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کیسے، اگر میرے کچھ رول ہے تو میں ایک پاکستانی ہوں، میرا رول پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، ٹھیک ہے، میرا رول کوئی کراچی پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ایم اے پاکستانی، آئی ایم اردو اسپیکنگ، میں اردو اسپیکنگ ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتا ہوں۔ آپ نے کبھی اردو اسپیکنگ کا کارڈ استعمال نہیں کیا جیسے ایم کیو ایم اکثر کرتی ہے اپنی سیاست کے لیے؟ کیونکہ یہ تو چھوٹی بات ہو جائے گی نا، اگر میں اس لیول پہ آؤں گا تو میں چھوٹا اپنے آپ کو۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، جب آپ کے خلاف یہ سارے مقدمات چل رہے تھے، جب آپ کو پیش ہونا پڑتا تھا کورٹ میں، ایم کیو ایم یہ کہتی تھی کہ ان کے ساتھ سازش اس لیے ہو رہی ہے یہ اردو اسپیکنگ ہے، لیکن غالباً آپ نے کبھی آن دا ریکارڈ نہیں کہا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے میں اردو اسپیکنگ ہوں؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا، کیونکہ مجھے غیر اردو اسپیکنگ والوں ہی نے مجھے یہاں تک لایا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب میں کوئی ٹرپ نہیں، آرمی میں مجھے بیسٹ ہر رینک میں ٹاپ عہدے مجھے ملے ہیں، ہر رینک میں، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، تو یہ مجھے وہی دیتے رہے ہیں جو اردو اسپیکنگ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل یہ بات، مجھے تو ہر چیز بڑی فیئر ملی ہے اور بہت اچھی ملی ہے۔ یہاں پرابلمز ہیں، جب ایک ایتھنک گروپ ہو جیسے ایم کیو ایم یہاں ہے سندھ میں، اور چھوٹا ہو اور اس کے اوپر وہ سمجھیں کہ وہ وکٹیمائز ہو رہے ہیں یا وکٹیمائز انہیں کیا جائے، تو ٹینڈنسی ہوتی ہے جمع ہو جاؤ، ایک ساتھ ہو جاؤ، ٹو فائٹ دس بیک۔ تو یہ فینومینا ہے جس کو ایوائڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو اگر بیلنس ایٹیٹیوڈ، بیلنس اگینسٹ دیم، ان کو بھی کوئی غلط نہ کرنے دو اور دوسروں کو بھی نہ کرنے دو، بیلنس ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے جس میں آپ لیڈ کر رہے ہوں گے ایم کیو ایم کو، متحدہ قومی موومنٹ کو؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے۔ مشرف صاحب، آپ کے سیاسی ایمبیشنز کیا ہیں؟ مطلب سیاست میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کہاں سے اسپیس کریٹ کریں گے؟ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اوپنلی کہ پاکستان کی ضرورت ہی ایک اور پولیٹیکل فورس ہے، ایسی پولیٹیکل فورس جو سکسیسفل ایمرج ہو، اور اس ڈیموکریسی کی جو ہم نعرے لگاتے ہیں، صحیح ڈیموکریسی ریفارمز کر کے صحیح ڈیموکریٹک گورنمنٹ لائے اور پاکستان کو اچھی طریقے سے گورن کرے، وہ آنے چاہیے۔ تو آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے بیچ میں پیر پگاڑا صاحب سے بھی ہوتی رہتی ہے، آپ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس وقت آپ کی ملاقات امین فہیم صاحب سے بھی ہوئی تھی، تو یہ کچھ آل پی ایم ایل این، جتنی بھی پی ایم ایل این ہے مسلم لیگز ہیں، ان کا اتحاد کچھ ہے متوقع؟ دیکھیں سب آتے ہیں میرے سے ملتے ہیں، پیر پگاڑا میں پہلے ان کو نہیں جانتا تھا، اب میں جانتا ہوں، ہی از اے گڈ فرینڈ، اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اور میری نظر میں ان کا پولیٹیکل رول بھی ہے سندھ میں، ڈیفینیٹلی ہے، اور سندھ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سندھ میں گورنمنٹ بنتی ہے رورل اربن کمبینیشن سے، اب تک بنتی رہی ہے، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم، یہ کمبینیشن ابھی بھی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کمبینیشن لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے، ایک دوسرے کو ہیٹ کرتے ہیں لیکن بیٹھے اکٹھے ہیں گورنمنٹ میں، تو اپنی ضروریات ہیں اسی لیے بیٹھے ہوئے۔ مسلم لیگز کا اتحاد آپ کے انڈر یا آپ کے ساتھ ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں، کوئی ایسا اتحاد نہیں ہو رہا ہے، لوگ میرے سے آ کر ملے ہیں، میں نے اپنا ویو میں ضرور دیتا ہوں، ایک اور پولیٹیکل فورس، اور وہ پولیٹیکل فورس کون سی بن سکتی ہے؟ مسلم لیگ کے دھڑے ہیں یہ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، بہت ہر طرف ٹکریں ماری ہیں انہوں نے جا کر، اور بیچ میں کہیں سب گھوم رہے ہیں، اگر یہ اکٹھے ہوں تو ایک فورس بن سکتی ہے، یہ پرسنالٹیز ان میں ہے، اور ان کی کولیشن پھر ہو سکتی ہے، یہ پی ایم ایل فنکشنل بھی ہے، پی اے ٹی ہے، ایم ڈبلیو ایم ہے، سنی تحریک ہے، یہ گروپس ہیں جو ایک فورس بنا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مشرف صاحب، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔